بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی پارٹ نمبر 4، سورہ یوسف پارٹ نمبر 4۔ ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے تو چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا۔ نمبر 1، واسأل القریۃ التی كنا فیہا، اور پوچھ لے اسی بستی سے جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بولا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہارے جی نے ایک بات، فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر کام ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ نمبر 3، وتولى عنهم وقال یا اسف علی یوسف، اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا اے افسوس یوسف پر۔ نمبر 4، وابیضت عیناہ من الحزن، اور سفید ہو گئی آنکھیں اس کی غم سے۔ نمبر 5، فہو کظیم، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ نمبر 6، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہنے لگے قسم اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے مردہ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی مجھے چھوڑ دو اور تم سب جا کر باپ سے عرض کرو کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی کوئی توقع نہ تھی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی تم کو قول دیا تھا اپنی دانش پر، یہ کیا خبر تھی کہ بنیامین چوری کر کے پکڑا جائے گا، یا ہم نے چور کو پکڑ رکھنا بتایا اپنے دین کے موافق، یہ نہ معلوم تھا کہ بھائی چور ہے۔ نمبر 2، یعنی آپ معتبر آدمی بھیج کر اس بستی والوں سے تحقیق کر لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، نیز دوسرے قافلے والوں سے دریافت فرما لیں جو ہمارے ساتھ رہے اور واپس آئے، آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر و استقامت۔ پہلی بار کی بے اعتباری سے اس مرتبہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا اعتبار نہ کیا، لیکن نبی کا کلام جھوٹ نہیں، بیٹوں کی بنائی بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بیٹے تھے، کذا فی الموضع، گویا لکم کا خطاب جنس ابنا کی طرف ہوا، واللہ عالم۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ تم یہاں سے حفاظت کے کیسے وعدے کر کے اصرار کے ساتھ لے گئے، وہاں پہنچ کر اتنا بھی نہ کہا کہ اس کے اسباب میں سے پیالہ برآمد ہونے سے چوری کیسے ثابت ہو گئی، شاید کسی اور نے چھپا دیا ہو، مدافعات تو کیا کرتے یہ کہہ کر کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے جرم کو پختہ کر دیا، تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہوتا تو یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے، اب باتیں بنانے کے لیے آئے ہو، بہرحال میں تو اس پر بھی صبر ہی کروں گا، کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گا۔ خدا کی قدرت اور رحمت سے کیا بعید ہے کہ یوسف، بنیامین اور وہ بھائی جو بنیامین کی وجہ سے رہ گیا ہے، سب کو میرے پاس جمع کر دے، وہ سب کے احوال سے خبردار ہے اور ہر ایک کے ساتھ اپنی حکمت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی یاس انگیز احوال اور مرور دہور کے بعد بھی انبیاء کے قلوب مایوس نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی رحمت واسعہ پر اعتماد کرتے اور الطاف و منن کے امیدوار رہتے ہیں۔ نمبر 4، اپنا زخم کھا کر نیا زخم کھا کر پرانا زخم ہرا ہو گیا، بے اختیار پکار اٹھے، یا اسف علی یوسف، ہے افسوس یوسف۔ نمبر 5، یعنی بے رونق یا بے نور ہو گئیں، اعلی اختلاف القولین۔ نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش۔ حدیث میں ہے کہ نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، یعنی انبیاء کی جماعت حق تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین امتحانوں میں مبتلا کی جاتی ہے۔ پھر امتحان کی اقسام ایسی ہیں، ہر نبی کو حق تعالیٰ اپنی حکمت اور استعداد کے موافق جس قسم کے امتحان میں چاہے مبتلا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے قلب میں یوسف علیہ السلام کی فوق العادت محبت ڈال دی، پھر ایسے محبوب اور ہونہار بیٹے کو جو خاندان ابراہیمی کا چشم و چراغ تھا، ایسے دردناک طریقے سے جدا کیا گیا۔ غم زدہ اور زخم خوردہ یعقوب علیہ السلام کے جگر کو اس روح فرسا صدمہ نے کھا لیا تھا، وہ کسی مخلوق کے سامنے نہ حرف شکایت زبان پر لاتے تھے، نہ کسی سے انتقام لیتے، نہ غصہ نکالتے، غم کی بات منہ سے نہ نکلتی، ہاں جب اپنے کو بہت گھونٹتے تو دل کا بخار آنکھوں کی راہ سے ٹپک پڑتا۔ 20 برس تک چشم گریاں اور سینہ بریاں کے باوجود ادائے فرائض و حقوق میں کوئی خلل نہ پڑنے دیا۔ ان کا دل جتنا یوسف کے فراق میں روتا تھا اتنا ہی خدا کے حضور میں زیادہ گڑ گڑاتا تھا۔ درد و غم کی شدت اور اشکباری کی کثرت جس قدر ان کی بصارت کو ضعیف کرتی، اسی قدر نور بصیرت کو بڑھا رہی تھی۔ بےتابی و اضطرابی کا کیسا ہی طوفان اٹھتا، دل پکڑ کر اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتے، زبان سے اف نہ نکالتے۔ بنیامین کی جدائی سے جب پرانے زخم میں نیا چرکا لگا تو اس وقت بے اختیار یا اسف علی یوسف صرف اتنا لفظ زبان سے نکلا، بقول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
ایسا درد اتنی مدت دبا رکھنا پیغمبر کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 1، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے بیٹے جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی، واخی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ نمبر 2، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز بڑی مسنا واہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، سو پوری دے ہم کو برتی اور خیرات کر ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ نمبر 3، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے۔ نمبر 4، اذا انتم جاہلون، جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ نمبر 5، قالوا انک لانت یوسف، بولے کیا سچ تو ہی یوسف ہے۔ نمبر 6، قال انا، کہا میں۔ تفسیر نمبر 1 موجز القرآن میں ہے، یعنی کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے؟ بے صبر وہ ہے جو مخلوق کے آگے خالق کے بھیجے ہوئے درد کی شکایت کرے، میں تو اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے، ضرور ملے گا، اس کا خواب پورا ہو کر رہے گا۔ یہ مجھ پر آزمائش ہے، دیکھوں کس حد تک پہنچ کر بس ہو۔ نمبر 2، بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کا حکم اور نصیحت، یعنی حق تعالیٰ کی مہربانی اور فیض سے نا امید ہونا کافروں کا شیوہ ہے جنہیں اس کی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر مایوس کن حالات پیش آئیں تب بھی خدا کی رحمت کا امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں پس ہمت ہی نہ دکھلائے۔ جاؤ کوشش کر کے یوسف کا کھوج لگا اور اس کے بھائی بنیامین کے چھڑانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، کچھ بعید نہیں کہ حق تعالیٰ ہم سب کو پھر جمع کر دے۔ تیسرے بھائی کا ذکر شاید اس لیے نہیں کیا کہ وہ با اختیار خود محض بنیامین کی وجہ سے رکا ہے، بنیامین چھوٹ جائے تو وہ کیوں پڑا رہے گا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا سوال، باپ کے فرمانے پر مصر کو پھر روانہ ہوئے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا پتہ معلوم نہ تھا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ جس کو پتہ معلوم ہے بنیامین پہلے اس کی فکر کریں، اور قحط کی وجہ سے غلہ کی ضرورت ہے، عزیز کو ادھر بھی توجہ دلائیں، اگر دینے لینے کے معاملے میں کچھ نرم پایا تو بنیامین کے متعلق گفت و شنید کریں گے۔ چنانچہ پہلی بات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی کہی کہ اے عزیز مصر، آج کل قحط و ناداری کی وجہ سے ہم پر اور ہمارے گھر پر بڑی سختی گزر رہی ہے، سب اسباب گھر کا بک گیا ہے، کچھ نکمی اور حقیر سی پونجی رہ گئی ہے، وہ غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ آپ کے مکارم اخلاق اور گزشتہ مہربانیوں سے امید ہے کہ ہمارے ناقص چیزوں کا خیال نہ فرمائیں گے اور تھوڑی قیمت میں غلہ کی مقدار گزشتہ کی طرح پوری دلوا دیں گے۔ یہ رعایت حقیقت میں ایک طرح کی خیرات ہوگی جو آپ ہم پر کریں گے، یا اس کے علاوہ ہم کو بطور خیرات ہی کچھ دے دیجیے، خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حال سن کر رو پڑے، شفقت و رحم دلی کا چشمہ دل میں جوش مار کر آنکھوں سے ابل پڑا۔ اس وقت حق تعالیٰ کے حکم سے اپنے تئیں ظاہر کیا کہ میں کون ہوں اور تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کے بعد میں کس مرتبہ پر پہنچا ہوں۔ اگلی آیت میں اسی کے اظہار کی تمہید ہے۔ تنبیہ، بعض نے تصدق کے معنی مطلق احسان کرنے کے لیے، جیسے قصر صلوات کے حدیث میں صدقۃ تصدقہ اللہ بہا علیکم۔ نمبر 4، یعنی دونوں میں جدائی ڈالی اور دونوں سے بیر رکھا۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر و مروت۔ اللہ اکبر، صبر اور مروت اور اخلاق کی حد ہو گئی کہ تمام عمر بھائیوں کی شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لائے۔ اتنا سوال بھی اس لیے کیا کہ وہ لوگ اپنے ذہنوں میں 20 برس پہلے کے حالات کو ایک مرتبہ مستحضر کر لیں تاکہ ماضی و حال کے موازنہ سے خدا تعالیٰ کے احسانات کی حقیقت روشن ہو جو یوسف پر ان مصائب و حوادث کے بعد ہوئے، جن کی طرف آگے قد من اللہ علینا میں اشارہ ہے۔ پھر سوال کا پیرایا ایسا نرم اختیار کیا جس میں ان کے جرم سے زیادہ معذرت کا پہلو نمایاں ہے، یعنی جو حرکت اس وقت تم سے صادر ہوئی ناسمجھی اور بے وقوفی سے ہو گئی۔ کیا تمہیں کیا معلوم تھا کہ یوسف کا خواب پورا ہو کر اور ہلال ایک روز بدر بن کر رہے گا؟ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچاننا۔ ممکن ہے کہ اس سوال سے گھبرائے ہوں کہ اتنی مدت کے بعد یہ کون گھر کا بھیدی نکل آیا، پھر عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا مطلب؟ غیر معمولی مہربانی اور بنیامین کے ساتھ خصوصی برتاؤ پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس سوال نے دفعتاً ان کا ذہن ادھر منتقل کر دیا ہو کہ کہیں یوسف جسے ہم نے مصری قافلہ کے ہاتھ بھیج ڈالا تھا یہی تو نہیں۔ جب ادھر توجہ ہوئی تو بغور دیکھا ہوگا، اور ممکن ہے یوسف علیہ السلام نے خود بھی اپنے کو اس دفعہ زیادہ واضح طور پر پیش کیا ہو یا تصریحاً کہہ دیا ہو کہ میں یوسف ہوں۔ غرض وہ سخت متعجب اور حیرت زدہ ہو کر بول اٹھے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، سچ بتاؤ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف و وحادہ آخی،
یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی۔ نمبر 1 قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر۔ نمبر 2 انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا۔ نمبر 3 قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے چوکنے والے۔ نمبر 4 قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج۔ یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو۔ نمبر 5 وهو ارحم الراحمین، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ نمبر 6 اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، لے جاؤ یہ کرتا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا۔ نمبر 7 ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف، اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے میں پاتا ہوں بو یوسف کی۔ نمبر 8 لولا ان تفندون، اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہک گیا۔ نمبر 9 قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگ بولے قسم اللہ کی تو اپنی اسی قدیم غلطی میں ہے۔ نمبر 10 فلما ان، پھر جب پہنچا۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جس سے مجھ کو جدا کیا تھا آج میرے پاس بیٹھا ہے۔ نمبر 2 جدائی کو میلاب سے، ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، تنگی کو عیش سے بدل دیا۔ جو غلام بنا کر چند دراہم میں فروخت کیا گیا تھا آج خدا نے اسے ملک مصر کی حکومت بخشی۔ نمبر 3 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرح سے باہر نہ ہوا اور گھبرائے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ آتا ہو۔ نمبر 4 بھائیوں کی ندامت، یعنی تجھ کو ہر حیثیت سے ہم پر فضیلت دی اور تو اسی لائق تھا، ہماری غلطی اور بھول تھی کہ تیری قدر نہ پہچانی، آخر تیرا خواب سچا اور ہمارا حسد بیکار ثابت ہوا۔ نمبر 5 حضرت یوسف علیہ السلام کا عفو درگزر، یوسف علیہ السلام بھائیوں سے اتنا بھی سننا نہیں چاہتے تھے کہ فرمایا یہ تذکرہ مت کرو، آج میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، تمہاری سب غلطیاں معاف کر چکا ہوں۔ جو لفظ میں نے کہے محض حق تعالیٰ کا احسان اور صبر و تقوی کا نتیجہ ظاہر کرنے کے نیت سے کہیں، آج کے بعد تمہاری تقصیر کا ذکر بھی نہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم نے جو خطائیں خدا تعالیٰ کی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ نمبر 6 میری مہربانی بھی اسی کی مہربانی کا ایک پرتو ہے۔ نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامت، یعنی میں بحالت موجودہ شام کا سفر نہیں کر سکتا، تم جاؤ اور والدین اپنے سب متعلقین کو یہاں لے آؤ، چونکہ والد بزرگوار کی نسبت وہی سے یا بھائیوں کی زبانی معلوم ہو کیونکہ بنائی نہیں رہی یا نگاہ میں فرق آ گیا، اس لیے اپنا قمیص دے کر فرمایا یہ ان کی آنکھوں کو لگا دینا، بنائی بحال ہو جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر مرض کی اللہ کے ہاں دوا ہے، آنکھیں گئی تھیں ایک شخص کے فراق میں، اسی کے بدن کی چیز ملنے سے چنگی ہو گئی۔ یہ کرامت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور کرامت نہ کہیں تب بھی آج کل واقعات و مشاہدات کے بنا پر یہ بات مان لی گئی ہے کسی سخت صدمہ یا غیر معمولی خوشی کے اثر سے بعض نابینا دفعتاً بینا ہو گئے ہیں۔ نمبر 8 حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو، خدا کی قدرت، یوسف علیہ السلام مصر میں موجود ہیں، کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے کیونکہ خدا کا امتحان پورا کرنا تھا۔ اب بلانے کی ٹھہری تو ادھر قافلہ یوسف کا قمیص لے کر مصر سے نکلا، ادھر پیراہان یوسفی کی خوشبو یعقوب کے مشام جان کو معطر کرنے لگی۔ ایک یہ کیا پورا واقعہ ہی عجائب قدرت کا ایک مرقع ہے۔ یعقوب جیسے مشہور و معروف پیغمبر شام میں رہے اور یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر شخصیت مصر میں بادشاہت کرے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کئی مرتبہ مصر آئے، خود یوسف علیہ السلام کے مہمان بنے، اس کے باوجود خداوند قدوس کی حکمت غامضہ اور مشیت قاہرہ کا ہاتھ باپ کو بیٹوں سے 20 برس تک قرضہ رکھے اور خون کے آنسو رلا کر امتحان کی تکمیل کرے۔ جلت قدرتہ وعز سلطانہ۔ نمبر 9 یعنی یہ بات کہتے ہوئے جھجکتا ہوں کیونکہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کہہ دو گے بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ نمبر 10 یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت، اسی کے زندہ ہونے اور دوبارہ ملنے کا یقین تیرے دل میں جاگزی ہے، وہی پرانے خیالات ہیں جو یوسف کی خوشبو بن کر دماغ میں آتے ہیں۔ جاء البشیر والقاہ علی وجہ فرتد بصیرا، خوشخبری والا ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر، پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا۔ نمبر 1 قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 2 قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بولے اے باپ بخشوا ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے چونکنے والے۔ نمبر 3 قال سوف استغفر لکم ربی، کہا دم لو بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 4
فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل جمی سے۔ نمبر 5 ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدہ میں۔ نمبر 6 وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا۔ نمبر 7 وقد احسن بی اذ، اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب۔ تفسیر نمبر 1 بینائی کی بہاری، یعنی بینائی واپس آ گئی، دوبارہ حسب سابق نظر آنے لگا۔ نمبر 2 یعنی میں نے کہا نہ تھا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آخر سچ ہوا۔ یا بیٹوں کو کہا تھا یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ہم سب کو پھر اکٹھا کر دے، دیکھ لو وہی صورت ہوئی۔ نمبر 3 بیٹیوں کی ندامت اور معافی، یعنی توجہ اور دعا کر کے خدا سے ہمارے گناہ معاف کرائیے، ہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں، پھر صاف دل ہو کر بارگاہ رب العزت سے معافی دلوائیں، کیونکہ جو خود نہ بخشے وہ خدا سے کہاں بخشوائے گا۔ نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال، یعنی قبول کی گھڑی آنے دو، اس وقت اپنے مہربان خدا کے آگے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں جمعہ کی شب یا تہجد کا وقت کا انتظار تھا۔ نمبر 5 شہر سے باہر استقبال کو نکلے ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی، اس میں مفسرین کے اختلاف ہے، بعض کا قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بیشتر وفات پا چکی تھی، جیسا کہ سابق فوائد میں گزر چکا۔ یہاں خالہ کا ذکر، ارباز کہتے ہیں والدہ حیات تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لائی تھیں، سب کو فرمایا شہر میں چلو، قحط وغیرہ کا اب کچھ اندیشہ مت کرو، انشاءاللہ بالکل دل جمی اور راحت اطمینان سے رہو گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ شہر میں پہنچ کر کہے گویا ادخلوا مصر الی آخر ہی کے معنی ہوئے مصر میں قیام کرو بے کھٹکے۔ نمبر 6 باپ بیٹوں کا تعظیمی سجدہ، یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم کی، تخت پر بٹھایا، لیکن خدا کو یوسف کی جو تعظیم کرانی تھی اسے یوسف کب روک سکتے تھے؟ اس وقت کے دستور کے موافق ماں باپ اور سب بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو بقول حافظ عماد الدین ابن کثیر آدم کے زمانہ سے مسیح علیہ السلام کے عہد تک جائز رہا، البتہ شریعت محمدی نے ممنوع و حرام قرار دے دیا، جیسا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں، بلکہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِلَى آخری سے حرمت کا اشارہ نکالا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی جگہ سجدے کے معنی متبادر مراد نہیں لیے، بعض جھک جانے کے معنی لیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف کو نہ تھا بلکہ یوسف کی عزت و عظمت دیکھ کر سب نے خدا کے سامنے سے تشکر کیا اس تقدیر پر۔ فخروا لہ میں لا سببیہ ہوگا، یعنی یوسف علیہ السلام کے عروج اقتدار کے سبب سے خدا کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ تنبیہ تعظیم اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم کلیتاً ممنوع نہیں، البتہ غیر اللہ کی عبادت شرک جلی ہے جس کی اجازت ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ سجود عبادت یعنی غیر اللہ کو کسی درجے میں نفع و ضرر کا مستقل مالک سمجھ کر سجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت کبھی کسی ملت سماوی میں نہیں ہوئی۔ ہاں سجود تعظیمی یعنی عقیدہ مذکورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و تکریم کے طور پر سر بسجود ہونا شرائع سابقہ میں جائز تھا، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اقسام شرک پر جو دقیق بحث کی ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 7 یعنی میرا اس میں کچھ دخل نہیں، خواب کی تعبیر پوری ہونی تھی وہ خدا نے پوری کر دکھائی۔ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، مجھ کو نکالا قید خانے سے اور تم کو لے آیا گاؤں سے، بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں۔ ان رب لطیف لما یشاء، میرا رب تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ نمبر 1 رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا۔ نمبر 2 فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، موت دے مجھ کو اسلام پر۔ نمبر 3 والحقنی بالصالحین، اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ نمبر 4 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے۔ نمبر 5 وما اکثر الناس ولو حرصت، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ۔ تفسیر نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکیر نعمت،
خدا تعالیٰ کے احسانات ذکر فرمائے اور اس کی تدبیر لطیف کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح مجھ کو قید سے نکال کر ملک کا حاکم مختار بنا دیا، اور اس جھگڑے کے بعد جو شیطان نے ہم بھائیوں میں ڈال دیا تھا جب کہ کوئی امید دوبارہ ملنے کی نہ رہی تھی، کیسے اسباب ہمارے ملاپ کے فراہم کر دیے۔ اس موقع پر اپنے مصائب و تکالیف کا کچھ ذکر نہ کیا، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائے، بلکہ بھائیوں کے واقعے کی طرف بھی ایسے عنوان سے اشارہ کیا کہ کسی فریق کی زیادتی یا تقصیر ظاہر نہ ہونے پائے، مبادہ بھائی سن کر محجوب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق پیغمبروں کے سوا کس میں ہوتے ہیں؟ نمبر 2، اسی صورت کے پہلے رکوع میں تأویل الاحادیث کی تفسیر گزر چکی۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، یا تو لقاء اللہ کے شوق میں فی الحال موت کی تمنا کی، یا یہ مطلب کہ جب کبھی موت آئے اسلام یعنی کامل تسلیم و رضا پر آئے۔ تنبیہ، حدیث میں آیا کہ کوئی شخص کسی مصیبت اور تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جب لقاء اللہ یا اور کسی غرض سے صالح کی وجہ سے موت کی تمنا کر سکتا ہے، جیسے ساحرین فرعون نے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ حضرت مریم نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اور حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اور مسند احمد میں حدیث میں ہے، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجوم فتن کے وقت دعا کی، اللہم خذنی الیک فقد سئمتہم وسئمونی۔ امام بخاری کو جب امیر خراسان کے ساتھ جھگڑا پیش آیا تو یہ دعا کرنی پڑی، اللہم توفنی الیکا۔ حدیث میں ہے کہ خروج دجال کے وقت ایک شخص کسی قبر پر گزرے گا اور فتن زلازل کو دیکھ کر کہے گا، یا لیتنی مکان، کاش میں تیری جگہ ہوتا۔ نمبر 4، یہ لفظ ایسے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرماتے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ علم کامل پایا، دولت کامل پائی، اب شوق ہوا اپنے باپ دادا کے مراتب کا، گویا الحقنی بالصالحین سے یہ غرض ہوئی کہ میرا مرتبہ اسحاق و ابراہیم کے مراتب سے ملا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی تک ملکی انتظامات میں رہے، ان کے وفات کے بعد اپنے اختیار سے چھوڑ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش شام لے جا کر دفن کرنا، چنانچہ جنازہ وہیں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں گے، اس وقت میری لاش بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے، واللہ عالم۔ نمبر 5، ان واقعات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، یعنی برادران یوسف جب ان کو باپ سے جدا کرنے اور کنویں میں ڈالنے کے مشورے اور تدبیریں کر رہے تھے، آپ ان کے پاس نہیں کھڑے تھے، ان کی باتیں سنتے اور حالات کا معنی کرتے، پھر ایسے صحیح واقعات بجز وحی الہی کے آپ کو کس نے بتائے؟ آپ رسمی طور پر پڑھے لکھے نہیں، کسی ظاہری معلم سے استفادہ کی نوبت نہیں آئی، پھر یہ حقائق جن کی اس قدر تفصیل بائبل بھی نہیں، آپ کو خدا کے سوا کس نے معلوم کرائیں؟ بے مؤمنین تو کتنا ہی چاہیے۔ نمبر 1، وما تسألهم علیہ من اجر، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو۔ نمبر 2، وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور بہترین نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ نمبر 3، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا نہ ڈر ہو گئے اس سے کہ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا آپ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔ نمبر 5، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دے یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں۔ نمبر 6، وما ارسلنا من قبلک الا، اور جتنے ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے وہ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی باوجود آپ کی صداقت پر ایسی واضح دلائل موجود ہیں، پھر بھی اکثر لوگ وہ ہیں جو کسی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، یعنی نہیں مانتے، نہ مانے آپ کا کیا نقصان، کچھ تبلیغ کی تنخواہ تو آپ ان سے نہ مانگتے نہ تھے کہ وہ بند کر لیں گے، نصیحت اور فرمائش تھی سو ہو گئی اور ہو رہی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی نشانیوں سے کفار کی غفلت، یعنی جس طرح آیات تنزیلیہ سن کر آپ پر ایمان نہیں لاتے، ایسے ہی آیات تکوینیہ دیکھ کر خدا کی توحید کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ان کا سننا اور دیکھنا محض سرسری ہے، آیات اللہ میں غور و فکر کرتے تو کچھ فائدہ پہنچتا، جب دھیان نہیں تو ایمان کہاں سے ہو۔ نمبر 4، یعنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے باوجود کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بنا رہا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب تلبیہ میں یہ لفظ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک،
کوئی اس کے لیے بیٹیاں بیٹے تجویز کرتا ہے، کوئی اسے روح و مادہ کا محتاج بتاتا ہے، کسی نے احبار اور رہبان کو خدائی کے اختیارات دے دیے ہیں، بہت سے تعزیہ پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی کے خس و خاشاک سے توحید کے صاف چشمہ کو مقدر کر رہے ہیں، ریا اور ہوا پرستی سے تو کتنے موحدین ہیں جو پاک ہوں گے، غرض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے بہت کم ہیں کہ جو عقیدہ یا عمل کی درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اعاذنا اللہ من سائر انواع الشرک، آمین۔ نمبر 5، یعنی ایسے بے فکر و بے خوف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے عذاب الہی یا قیامت کے ہولناک حوادث سے محفوظ رہنے کا کچھ انتظام کر لیا ہے؟ نمبر 6، توحید خالص کا راستہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا راستہ یہی خالص توحید کا راستہ ہے۔ میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات و اوہام کو چھوڑ کر خدا کی طرف آئیں، اس کی توحید، اس کے صفات و کمالات اور اس کے احکام وغیرہ کی صحیح معرفت، صحیح راستہ حاصل کریں۔ میں اور میرے ساتھی اس سیدھے راستے پر حجت و برہان اور بصیرت و وجدان کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ خدا نے مجھ کو ایک نور دیا ہے جس سے سب ہمراہیوں کے دماغ روشن ہو گئے۔ یہاں کسی کے اندھی تقلید نہیں، خالص توحید کا راہ رو ہر قدم پر اپنے باطن میں معرفت و بصیرت کی خاص روشنی اور عبودیت محضہ کی خاص لذت محسوس کر کے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ رجالا نوحی الیہم من اہل القری، سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ نمبر 1، حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو پہنچی ان کو ہماری مدد۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہگار سے۔ نمبر 2، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ ان کے حوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ نمبر 3، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى، کچھ بنائی ہوئی بات نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، اور بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور تفسیر۔ نمبر 1، تمام انبیاء مرد تھے، یعنی پہلے بھی ہم نے آسمان کے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ انبیاء سابقین انہی انسانی بستیوں کے رہنے والے مرد تھے۔ پھر دیکھ لو کہ ان کے جھٹلانے والوں کا دنیا میں کیا حشر ہوا۔ حالانکہ دنیا میں کافروں کو بھی بسا اوقات عیش نصیب ہو جاتا ہے، اور آخرت کی بہتری تو خالص انہی کے لیے ہے جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے کفار مکہ کو کہ اگلوں کے احوال سے عبرت حاصل کریں۔ تنبیہ، اس آیت سے نکلتا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ حضرت مریم کو بھی قرآن نے صدیقہ کا مرتبہ دیا ہے۔ نیز آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بوادی جنگلی گواروں میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ نمبر 2، کفار کو تنبیہ، یعنی تاخیر عذاب سے دھوکہ مت کھاؤ۔ پہلے قوموں کو بھی لمبی مہلتیں دی گئیں اور عذاب آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ منکرین بالکل بے فکر ہو کر بیش از بیش شرارتیں کرنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر پیغمبروں کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی۔ ادھر خدا کی طرف سے ان کو ڈھیل اس قدر دی گئی کہ مدت دراز تک عذاب کے کچھ آثار نظر نہ آتے تھے۔ غرض دونوں طرف کے حالات و آثار پیغمبروں کے لیے یاس انگیز تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار نے یقینی طور پر خیال کر لیا کہ انبیاء سے جو وعدے ان کی نصرت اور ہماری ہلاکت کے کیے گئے تھے سب جھوٹی باتیں ہیں۔ عذاب وغیرہ کا ڈھکوسلا صرف ڈرانے کے واسطے تھا۔ عنوان، انبیاء کی ناامیدی کا مفہوم۔ کچھ بعید نہیں کہ ایسی مایوس کن اور اضطراب انگیز حالت میں انبیاء کے قلوب میں بھی یہ خیالات آنے لگے ہوں کہ وعدہ عذاب کو جس رنگ میں ہم نے سمجھا تھا وہ صحیح نہ تھا، یا وساوس و خطرات کے درجے میں بے اختیار یہ وہم گزرنے لگے ہوں کہ ہماری نصرت اور منکرین کے ہلاکت کے جو وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے نہ کیے جائیں گے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 26۔ جب مجرمین کی بے خوفی اور انبیاء کی تشویش اس حد تک بڑھ گئی اس وقت ناگہانی آسمانی مدد آئی۔ پھر خود جس کو خدا نے چاہا یعنی فرما بردار مومنین کو محفوظ و مامون رکھا اور مجرموں کی جڑ کاٹ دی۔ تنبیہات۔ تنبیہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی
غیر محدود رحمت و مہربانی سے نا امیدی کفر ہے، لیکن ظاہری حالات و اسباب کے اعتبار سے نا امیدی کفر نہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف سے جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے مایوسی ہے، لیکن حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے مایوسی نہیں۔ آیت حتی اذا استیأس الرسل میں یہی مایوسی مراد ہے جو ظاہری حالات و آثار کے اعتبار سے ہو، ورنہ پیغمبر خدا کی رحمت سے کب مایوس ہو سکتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 2، کفر کا وسوسہ کفر نہیں، نہ کسی درجہ میں ایمان یا عصمت کے منافی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز بے اختیار پاتے ہیں جن کے زبان پر لانے سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا پاتے ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کے اوصاف، یعنی یہ کوئی افسانہ یا ناول نہیں، تاریخی حقائق ہے جن سے عقل مندوں کو سبق لینا چاہیے۔ رحمتا لقوم یؤمنون، رحمت ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 1، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی قرآن کریم جس میں یہ قصص بیان ہوئے ہیں کوئی جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ تمام پہلی سچائیوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر ضروری چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ چونکہ ایماندار اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے حق میں خاص طور پر ذریعہ و ہدایت و رحمت ہے۔ نفعنا اللہ بعلومہ ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله حجة لنا لا علينا آمین۔ تم سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بعون اللہ تعالی۔ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچی۔